إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. والصلاة والسلام عليك يا إمام الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المهجلين. صاحب الصدر گرامی قدر، لخت جگر استاد الاساتذہ، منبع العلوم حضرت صاحبزادہ فدا حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء سی وقار، بزرگوں اور بھائیوں، یہ محفل جس کے اندر آپ حضرات شمولیت فرما ہو، جس محفل دے برکات اور فیوزات تو مستفید ہون واسطے آپ حضرات تشریف لے آئے ہو، مسلم ملت استاد الاساتذہ سرچشمہ علوم عطاء من عطایا، احسان من احسانات، اللہ رب العزت کے عظیم احسانوں اور انعاموں اور عطاؤں میں سے ایک عظیم ترین عطا حضرت علامہ عطا محمد چشتی گولڈوی دامت برکاتہم العالیہ وقدس سرہ العزیز ورحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب سعید ہے. دور دراز سے چل کے آپ کس لیے آئے ہیں کہ ان کی خدمات کو اسلامی عقیدت پیش کرو، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی ترویج اور اشاعت، اس کی ترقی اور اس کی توسیع کے لیے وقف فرمائی، اور اس تدریس کے دوران کسی بھی جگہ اپنی سہولیات کو، اپنی راحتوں کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ صرف اور صرف دین پڑھانے کے جذبے سے، عالم بنانے کے جذبے سے اور نبی پاک کے دین کی خدمت کے جذبے سے ساری زندگی آپ نے اس کار خیر کے اندر صرف اور وقف فرمائی. ایک دارالعلوم میں آپ عرصہ دراز تک پڑھاتے رہے، 70 روپیہ ماہانہ آپ کی تنخواہ تھی، لیکن باقاعدگی نہیں تھی، اس لیے پریشانی پیدا ہوتی، 6 مہینے گزر جاتے، تنخواہ نہ ملتی، تو آپ اس دارالعلوم کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے. تو فرماتے یہ تھے کہ چلو 70 روپیہ ہی اگر باقاعدگی سے ملتا رہتا تو میں کبھی بھی یہ دارالعلوم نہ چھوڑتا. تو پیسے پہ نظر نہیں ہے، نظر ہے تو اس پر کہ علماء تیار ہوں، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھیلے اور عام ہو، صرف اس بات پہ نظر ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی تنخواہ پر آپ زندگی بھر تعلیم تدریس فرماتے رہے ہیں، اس تنخواہ پر گھر کا گزارا
نہیں چل سکتا تھا۔ یہ بھی آپ کی ایک کرامت ہے کہ آپ نے صرف گزارا نہیں چلایا بلکہ شاہانہ انداز کے ساتھ آپ نے وقت گزارا۔ بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس خدا کی رضا کے لیے آپ نے یہ کام کیا تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے خزانہ غیب سے ان کی کفالت فرمائی اور کسی کی بھی آپ نے کبھی محتاجی ظاہر نہیں فرمائی، الٹا اپنے ساتھیوں کو، شاگردوں کو ادھار دیتے تھے، ان کی کفالت کفایت فرماتے تھے، کسی سے کوئی منفعت کی امید آپ بالکل نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ایک سال کے عرصے میں پچھلے یہ پروگرام طے ہوا، سال کے عرصے میں 8 کمرے تیار ہو چکے ہیں اور ایک عظیم دارالعلوم کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ تو یہ بھی ان کی خدمات کا اللہ رب العزت صلہ دے رہا ہے کہ تم مختلف مدارس میں پھرتے رہے، تکلیف اٹھاتے رہے، تو لہذا اب آپ کی مزار کے پاس ہی ایک سرچشمہ علوم ہے وہ میں قائم کروا دیتا ہوں۔ تو خلوص دل کے ساتھ دعا کریں اللہ رب العزت اس سرچشمہ فیض کو جاری و ساری رکھے اور حضرت استاد العلماء قدس سرہ العزیز کے یہ فیوز و برکات جو ہے وہ تا قیامت اسی طرح وسیع رہیں، جاری اور ساری رہیں۔ یہاں جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ ہم استاد صاحب کے حضور اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی نیازمندی کا مظاہرہ اس میں کرتے ہیں۔ عام حضرات جو علاقے کے تشریف لے آتے ہیں انہیں اس بارے میں کم فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں کیا بیان کیا گیا، کیا پلے پڑا ہمارے۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آج اس مسئلے پر کچھ عرض کیا جائے کہ جو مزارات پہ حاضری دی جاتی ہے آیا یہ حاضری دینا جائز ہے، اور جن مزارات پہ ہم جاتے ہیں کیا انہیں کو پتہ چلتا ہے کہ کون آیا کہ نہیں آیا، یا ہم اگر انہیں کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو تو وہ آیا دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت ان کی سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، تو ذرا اس مسئلے پر بحث ہو جائے تاکہ عام لوگوں کو بھی کوئی فائدہ پہنچے۔ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ اسلام سے قبل عرب کے اندر قطعاً کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا تھا کہ قبروں والے سنتے ہیں، انہیں علم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں، وہ جواب دے سکتے ہیں، قطعاً کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ قرآن مجید نے ابو جہل اور اس کے ہم مسلک لوگوں کا نظریہ بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، 4 دن رہیں گے پھر مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، لہذا اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور قبروں والے نہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی یہی عقیدہ تھا کہ قبروں والے نہیں سنتے، انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ پہلی مرتبہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بدر کے اندر قتل ہونے والے 70 کافروں میں سے 24 جو ان کے سرغنے تھے ان کو بدر کے پرانے ویران کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا، جن میں سے ایک کا پیٹ پھٹا تو اسے باہر دفن کر دیا گیا، باقی کنویں میں پھینک دیے گئے۔ تو تیسرے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اونٹنی پر سوار ہو کر اس ویران کنویں کے سر پہ تشریف لے گئے اور آواز دینے لگے، یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، یا فلاں، یا فلاں، حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او فلاں، او فلاں، کیا جس عذاب کا اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا وہ عذاب تمہیں پہنچ رہا ہے؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جس فتح کا، عزت و آبرو کا، جس کامیابی و کامرانی اور سرخروئی کا اللہ نے ہمیں وعدہ دیا تھا، ہمیں تو وہ گئی ہے مل،
جس عذاب کا اور ذلت اور رسوائی کا تمہیں وعدہ دیا تھا وہ پہنچ رہا ہے کوئی نہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال اٹھایا، اتکلم اجسادا لا ارواح فیہا، یا رسول اللہ آپ ایسے جسوں سے کلام کر رہے ہو جن میں روح نہیں ہے، یہ بے جان مجسمے ہیں، یہ پتھروں کی مانند ہے، انا یسمعوا وانا یجیبوا وقد جیفوا، یہ سن کیسے سکتے ہیں، جواب دے کیسے سکتے ہیں جبکہ یہ مردار ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اٹھایا کیونکہ ابھی تک یہ عقیدہ بیان نہیں ہوا تھا، واضح نہیں ہوا تھا، ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد اور دفن ہونے کے بعد کی کیفیت کو واضح نہیں فرمایا تھا، اس لیے پرانے خیال کے مطابق کہ جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، اس میں اب حیات کہاں ہے، وہ تو ایک پتھر کی مانند ہے جسم جو ہے۔ تو اور یہ بات واضح ہے کہ زیرا کے خطاب باکسے کہ نہ فہمت معقول نیست، جو نہ سمجھے اس سے بات کرنا، خطاب کرنا، کلام کرنا، اس کو پکارنا، اس سے کوئی جواب مانگنا، یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے مرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، بات کر رہے ہو جن میں روئی گوئی نہیں ہے اور وہ گل سڑ چکے ہیں، وہ سن کیسے سکتے ہیں اور جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی مرتبہ یہ عقیدہ واضح کیا اور یہ انکشاف فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم ولکن لا یجیبون، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح وہ بھی سن رہے ہو، کوئی فرق نہیں ہے تمہارے اور ان کے درمیان سننے کے لحاظ سے، جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح پر وہ بھی سن رہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا جواب تمہارے کانوں تک نہیں آ رہا ہے، قصور ان کی طرف سے جواب میں نہیں ہے بلکہ تمہارے سننے کے اندر قصور ہے، تمہارے کان اس قابل نہیں کہ اس جواب کو سن سکے، تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ان کی حالت اور کیفیت کو دیکھ سکے۔ تشریف رکھیں۔ دروازے والے حضرات بیٹھ جاؤ نا، اندر اندھیرا ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ صاحب۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال اٹھایا تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم ولکن لا یجیبون، تم کوئی ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو بلکہ جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح وہ بھی سن رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا جواب تمہارے کانوں تک نہیں آ رہا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف، یہ حدیث پاک بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، اور متفق علیہ حدیث کے بارے میں محدثین کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا یہ ایک بات یقینی اور حتمی سمجھیے کہ جو شخص مر گیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ وہ کلام کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور لا یجیبون کا مطلب محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ جواب وہ دیتے ہیں مگر ان کا جواب تمہارے کانوں تک نہیں آتا، تم ان کا جواب سننے سے قاصر ہوتے ہو، تو قصور ہمارے کانوں میں ہے، ان کے جواب کو سنتے نہیں ہے، قصور ہماری آنکھوں میں ہے کہ ان کے قبر کے اندر جو کیفیات ہے ہم ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، ورنہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اگر جنوں اور انسانوں کے علاوہ دوسری چیزوں کے بارے میں دیکھو تو ان سب کو سنائی بھی دیتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری پر سوار ہے، ایک باغیچہ میں سے گزر رہے ہیں، سامنے 5 یا 6 قبریں ہیں، جب آپ کی سواری کی نظر ان قبروں پہ پڑی
تو وہ پسینہ پسینہ ہوئی اور اس نے باغ چیری اور بھاگ نکلی۔ حالانکہ سواریوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب تک نبی کریم علیہ السلام ان پر سوار رہتے تھے کوئی سواری نہ پیشاب کرتی تھی نہ لید اور مینگنیاں کرتی تھی۔ پنکھا بند، کوئی جانور پیشاب نہیں کرتا تھا، لید نہیں کرتا تھا، مینگنیاں نہیں کرتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے ادب اور احترام کی وجہ سے۔ لیکن وہ سواری بھاگ نکلی آپ کی مرضی کے بغیر، آپ کے ارادے کے خلاف۔ آپ نے اس کی لگام کھینچی، اسے پیار دیا، پھر پوچھا من یعرف اصحاب هذه الاقبر، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے تم میں سے؟ یا رسول اللہ ہم مدینے والے سارے جانتے ہیں، یہ یہودی ہیں، آپ کی تشریف آوری سے قبل مر گئے، یہاں دفن کر دیے گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لولا اللہ تدافنوا موتاکم لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع منہ۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم ان کی چیخیں سن کر، ان کا عذاب دیکھ کر دماغی توازن کھو نہ بیٹھو، تم دیوانے اور پاگل نہ ہو جاؤ، مجنون نہ ہو جاؤ، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا جس طرح ان کا عذاب، ان کی چیخیں، ان کی فریادیں وہ مجھے سنوا رہا ہے وہ تمہیں بھی سنوا دیتا۔ تو گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ واضح فرما دیا کہ میری سواری بدکی کیوں ہے، یہ گھبرائی کیوں ہے، پریشان کیوں ہوئی ہے، اس نے میری مرضی کے برعکس بھاگ چیری اور دوڑی کیوں ہے، اس نے قبروں کا عذاب دیکھا اور قبر والوں کی چیخیں سنی، اس لیے یہ پریشان ہوئی اور بھاگ نکلی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے ان لہم عذابا تسمعہ البہائم، قبروں والوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور ان کے عذاب کو جو جانور ہیں وہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں کی آنکھوں پر، کانوں پر پردے اس لیے ڈال دیے گئے ہیں کہ اگر یہ قبر کے عذاب کو دیکھ لیں اور جو عذاب والے ہیں ان کی چیخوں کو سنیں تو پھر ان کا نیک بننا، ایمان لانا یہ اجباری ہو گیا، یہ مجبوری کے تحت ہو گیا۔ جس طرح فرعون جب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا تو پہلے انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا تھا، لیکن اب وہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل کا جو ہے اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ مجبوری کا ایمان تھا، اپنی بے بسی ظاہر ہونے کے بعد اس کا یہ اقرار تھا، اس لیے اللہ نے اسے رد کر دیا اور فرمایا آن وقد عصیت من قبل، کہ تو اب ایمان لا رہا ہے اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے، اب یہ ایمان ڈنڈے کے ذریعے تجھ سے گویا منوایا جا رہا ہے اور اقرار کروایا جا رہا ہے، ایسا جو اجباری ایمان ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، لہذا اب تو ایمان لا یا نہ لا، ہم تیرے ایمان کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر قبر کی حالت کو عام لوگوں پر واضح کر دیا جاتا تو پھر ہر بندہ مجبوراً نیک ہو جاتا، مجبوراً مومن ہو جاتا۔ اللہ رب العزت جبری ایمان کو قبول نہیں کرتا، یہ اختیاری اور ارادی ایمان ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے جو انسان ہیں اور جن ہیں ان کے آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ رب العزت نے پردے ڈال دیے۔ اور یہ بھی عام لوگوں کی بات ہے، خواص کا معاملہ اس سے مختلف ہے، وہ جنت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوزخ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، قبر کے احوال اور کیفیات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے، حوصلے ہوتے ہیں اور مقام اللہ نے ان کو پہلے بلند ترین عطا کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان سے یہ چیزیں چھپانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ بہرحال عرض ہی کر رہا تھا کہ کفار ہیں، کٹ چکے ہیں، کنویں میں گرا دیے گئے ہیں، پھینک دیے گئے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو پکار رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر نبی کریم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح یہ بھی سن رہے۔ اب سوچیے اگر کافر مرنے کے بعد سن سکتا ہے، اور کافر بھی وہ جو انتہائی سرکش، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی فرعون تھا اور میرا بھی ایک فرعون ہے، لیکن میرا فرعون اس سے بھی سخت ہے، کیونکہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے ایمان کا اظہار کیا، لیکن یہ فرعون ابو جہل جب مر چکا تھا
انتہائی شدید زخمی تھا اور قریب المرگ تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے. اس کا سر قلم کرنے کے لیے تلوار رکھی تو وہ کہتا ہے کاش کہ تجھ دیہاتی کے علاوہ کوئی اور میرا سر قلم کرتا، تجھ دیہاتی کے ہاتھوں میرا سر قلم نہ ہوتا. تو وہ غرور اور تکبر اس وقت بھی اس کا باقی تھا. انہوں نے فرمایا اچھا ہوا، اب پتہ چل گیا تجھے نبی پاک کی مخالفت کا کیا نتیجہ نکلا، ذلیل ہو چکا ہے، خوار ہو چکا ہے، مر رہا ہے. تو اس نے کہا کیا ہوا، قوم نے اپنے ایک فرد کو قتل کر دیا، کیا ہوا، پہلے بندے نہیں قتل ہوتے رہتے. تو اس وقت بھی اکڑا ہوا ہے. تو عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ ابو جہل جیسا آدمی جو اس امت کا فرعون ہے اور اگلے فرعونوں سے بھی بدترین فرعون ہے، اگر مرنے کے بعد وہ سن سکتا ہے، اور بخاری اور مسلم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ ایسی پختہ روایت ہے کہ جس کا انکار یہ زندگیت بنتا ہے، الحاد اور بے دینی بنتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر نبی کا باغی اور گستاخ، اللہ رب العزت کی توحید کا منکر، نبی پاک کی رسالت کا منکر اگر مرنے کے بعد سن سکتا ہے تو پھر نبی پاک کے غلام کیوں نہیں سن سکتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کی شمع جن کے دلوں میں روشن، جن کا دل دماغ اس نور سے منور ہے، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل ہے اور اللہ رب العزت کی نسبت کی وجہ سے اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، پھر وہ مرنے کے بعد قبروں میں کیوں نہیں سن سکتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے انہ لیسمع قران علیہم اذا ولوا عنہ مدبرین. جب لوگ میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو واپس لوٹنے والوں کی جوتیوں کی رگڑ کی آواز بھی قبر میں سن رہا ہوتا ہے. حالانکہ زندہ آدمی بسا اوقات نہیں سن سکتا. کوئی دروازے پہ آیا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی جوتیوں کی رگڑ کی آواز، تو وہ زندہ آدمی، جیتا جاگتا کمرے میں بیٹھا آدمی بسا اوقات نہیں سن سکتا. لیکن قبر والے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اس حادثے کی اتنی تیزی بیان فرمائی ہے انہ لیسمع قران علیہم اذا ولوا عنہ مدبرین. یہ روایت بھی مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، متفق علیہ نہ کہنا ایک اصطلاحی معاملہ ہے. تو بہرحال دونوں میں یہ موجود ہے کہ قبر والا لوٹنے والوں کی دفن کر کے جب وہ پھرتے ہیں واپس جاتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی رگڑ کی آواز کو بھی وہاں پہ سن رہا ہوتا ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں مام مومن یمر بقبر اخیہ المومن کان یعرفہ فی الدنیا ویسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام واستانس به حتی یقول. جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی کی قبر میں جاتا ہے اور دنیا میں ان کی جان پہچان تھی اور یہ وہاں جا کے سلام دیتا ہے تو قبر والا اس کا سلام سنتا بھی ہے، جواب دیتا بھی ہے. اس کے آنے سے اسے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور یہ جب تک بیٹھا رہتا ہے اس کا دل شاداں اور فرحاں رہتا ہے، اس کا دل باغ باغ رہتا ہے کہ میرا یار میرے پاس بیٹھا ہے میری قبر گیری کے لیے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو وہ بھی صحابی، تو وہ اپنے بیٹوں کو عزیزوں کو وصیت کرتے ہیں اذا دفنتمونی فشنوا علی التراب شنا. جب مجھے دفن کرنے لگو تو مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا، جلد بازی سے کام نہ لینا، بے پرواہی کے ساتھ نہ ڈالنا. میرے باپ ہونے والی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آرام آرام سے آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا. پھر کیا کرنا ثم اقیموا حول قبری قدر ما ينهر جزور ويقسم لحمه حتى استانس بكم واعلم ماذا اراجع به رسل ربي. دفن کرنے کے بعد میری قبر کے آس پاس کھڑے رہنا. کیوں؟ ہمارے کھڑے ہونے سے تمہیں حضور کیا فائدہ ہوگا؟ حتیٰ استانس بکم، میں تمہارے ذریعے سے انس حاصل کرتا رہوں گا. وَأَعْلَمَ، میں یقینی طور پر جانوں گا کہ فرشتے جو رب کی طرف سے آئے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اس ہستی پاک کے بارے میں تیرا عقیدہ نظریہ کیا، تو میں ان کے سوالوں کو اچھی طرح سمجھ بھی سکوں گا اور ٹک کے اطمینان سے تسلی کے ساتھ ان کا
جواب بھی دے سکوں. اگر تم چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، ہو سکتا ہے گھبرا جاؤں، حوصلہ ہار جاؤں، دل چھوڑ جاؤں اور مبہوت ہو جاؤں، عقل کام نہ کرے، میں صحیح جواب سمجھ ہی نہ سکوں، جواب صحیح نہ دے سکوں، تو میری قبر دوزخ کا تندور بن جائے گا، مجھے گرفت ہوگی، مجھے عذاب ہوگا. تم کھڑے رہو گے تو مجھے تسلی ہوگی، میرے اپنے کھڑے ہیں، برادری کھڑی ہے، بچے کھڑے ہیں، میرا حوصلہ بلند رہے گا، دل مطمئن رہے گا، روح پر سکون رہے گی، اور میں فرشتوں کے سوالوں کا ٹک کے اطمینان اور تسلی کے ساتھ جواب دے سکوں گا. اب ذرا اس بات پہ غور کرو کہ اس صحابی نے یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہاں سے حاصل کی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حاصل کیا، کہیں اور سے؟ جو لوگ کہتے ہیں قبروں والے نہیں سنتے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ تاریخی حیثیت سے یہ ثابت کرو کہ کس بریلوی مولوی نے یہ عقیدہ اسلام میں داخل کیا، کس صدی میں، کس سال میں یہ داخل کیا. یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین میں کس صدی میں، کس سال میں، کس مولوی نے یہ عقیدہ داخل کیا؟ اگر بخاری مسلم کی روایات بتلائے یہ عقیدہ مشرکوں کے عقائد کے برعکس، کفار کے عقیدے کے برعکس سب سے پہلے اگر بیان کیا تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے آخری رسول نے بیان کیا اور محبوب کریم علیہ السلام نے بیان کیا، پھر ماننا پڑے گا کہ قبروں والے سنتے ہیں. اور جب بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت کی روح سے ثابت کہ ابو جہل جیسا کافر، عتبہ شیبہ جیسا کافر اور کفر کی صورت میں اسلام سے ٹکر لیتے ہوئے قتل ہو رہے ہیں، وہ سن سکتے ہیں تو نبی کے غلام کیوں نہیں سن سکتے؟ حضرات محترم، تو ان صحابہ نے یہ عقیدہ کہاں سے سیکھا؟ نبی کریم علیہ السلام سے. کیا سیکھا؟ کہ میت ہو من و مٹی کے نیچے، اوپر ہو دبیز تاہ قبر کی، لیکن پھر بھی وہ نیچے لیٹا ہوا آدمی اوپر کھڑے لوگوں کو دیکھ بھی سکتا ہے، پہچان بھی سکتا ہے کہ بندے کھڑے ہیں اور کون کون کھڑے ہیں، میرا اپنا بھی کوئی ان میں ہے یا نہیں. اس لیے فرمایا حتی استانسبکم، میں تمہاری وجہ سے انس حاصل کر، اور میں ٹک کے اطمینان تسلی سے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے سکوں. آپ بڑے سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، غور فرماؤ، اگر اس رنگدار کپڑے کی ایک تہ بھی آنکھ کے آگے آ جائے، کیا آنکھ پار دیکھ سکتی؟ لیکن اس کی 10 تہیں کان پہ رکھ لو تو کان بات سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتی؟ پتا چلا آنکھ کے دیکھنے میں معمولی رکاوٹ بھی اسے دیکھنے سے محروم کر سکتی ہے، معمولی پردہ حجاب بھی، لیکن کان کے سننے میں دیواریں بھی رکاوٹ نہیں بنتی ہیں، پہاڑوں کے پرے سے بھی آواز یہاں پہنچ سکتی ہے، تو کان کے سننے میں یہ معمولی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، رکاوٹ نہیں بنتی. تو اگر قبر والا اتنی دبیز طاقت ہوتے ہوئے اوپر کھڑے لوگوں کو دیکھ بھی سکتا ہے، پہچان بھی سکتا ہے، تو ان کی باتیں سننے کے اندر اس کے لیے کون سی رکاوٹ ہو سکتی؟ لہذا واضح ہو گیا کہ قبر والا اوپر کے لوگوں کو دیکھتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، اور اگر پرانے یار آ جائیں تو پھر اس کا دل باغ باغ بھی ہو جاتا ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک پر حاضری دیتی، ابا جان دفن ہو چکے تھے، حضرت صدیق وہاں حاضری دیتی تو کیا کہتی؟ انما ہوا زوجی و ابی، ایک میرے خاوند ہے، ایک میرے باپ ہے، پردہ کرنے کی، گھنڈ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلما دفن عمر واللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں مزار پاک بن گئی تو خدا کی قسم میں اچھی طرح پردہ کیے بغیر کبھی بھی اندر حاضر نہیں ہوئی. کیوں؟ مجھے حضرت عمر سے حیا آتی. اگر حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عمر مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ پردے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن ہونے کے بعد ضرورت سمجھی ہے، پہلے ضرورت نہیں سمجھی. کیوں؟ ایک خاوند ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، دوسرے باپ ہے سیدنا صدیق اکبر، مجھے ان سے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضرت عمر کے دفن ہونے کے بعد وہ پردہ کر رہی ہے، تو اس ہماری ماں کا
ام المومنین کا عقیدہ کیا ہوا اور یہ عقیدہ کہاں سے حاصل کیا؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قبر والا اوپر آنے والوں کو دیکھتا ہے، پہچانتا۔ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر قبر والا اتنی دویز تاکے ہوتے ہوئے، مٹی کی اتنی پوری کے ہوتے ہوئے، مانو مٹی کے اوپر ہوتے ہوئے نیچے سے دیکھ سکتا ہے، تو پھر حجاب اور پردے والے کپڑے کے اندر نہیں دیکھ سکتے، تو اس نقاب کا، حجاب کا، پردے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ اعتراض جو منکر ہے قبروں والوں کے سننے کے، وہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ اعتراض مجھ پر تو نہیں ہے، ہمارے علماء اہل سنت پر تو نہیں ہے، یہ اعتراض بنا تو حضرت عائشہ صدیقہ پر بنا۔ ویسے تو اما عائشہ کی جاتی ہے، جب عقیدہ بیان کرو تو پھر اما پاگل نظر آتی ہے، پھر اما مجنون اور دیوانی نظر آتی ہے، تو شرم کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے تم اس بات کے مکلف نہیں ہو کہ تم ان کی نظروں کو بند کرو، انہیں دیکھنے سے روکو، تم پاتا